مزدق کون تھا؟ مزدق علامہ اقبال کو پڑھیے نا، انہوں نے تو لکھا ہے، شعر گیمر تو آپ کو سنایا نا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، وہ یہودی جو زمین میں فتنے پھیلا رہا ہے، بنیاد رکھ کے ہے، وہ روح مزدق واپس آ گئی ہے، مزدق کی روح دوبارہ دنیا میں، نیس پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، یہ پیغمبر تو نیا کوئی نہیں آ گیا، لیکن اس کے بغل میں جو کتاب ہے نا، یہ کتاب دنیا کو تباہ برباد کر دے گی۔ اینگلز اور مارکس نے دنیا میں کمیونزم کو زیادہ پھیلایا، اور مارکس نے کتاب لکھی، اور وہ جو کتاب انہوں نے لکھی وہ شاید 28 برس میں جا کر ایک کتاب مکمل ہوئی۔ انگلینڈ لندن لائبریری میں اب تک وہ سیٹ رکھی ہوئی ہے، کرسی، اور اس کے گرد سونے کے رسے باندھے ہوئے ہیں، انہوں نے پائپس بھی لگائے ہوئے ہیں کہ اس عظیم شخصیت نے دنیا میں سوشلزم کا جو نظریہ دیا تھا اور دنیا کو تبدیل کیا تھا، اس کرسی پہ بیٹھ کے اس سے کتاب لکھی تھی۔ ہم بارہا دیکھنے گئے اس کمرے کو جس میں اس نے بیٹھ کے لکھی تھی، اور وہ پھاٹک پہ پیروں کھڑے رہے جہاں وہ غریب آدمی بھوک کی وجہ سے 2 مرتبہ گر گیا تھا، تو دوستوں نے اٹھایا، دودھ پلایا، اس کی جان میں جان آئی، اور اس کے پاس کتاب چھاپنے کو پیسے نہیں تھے۔ زبردست زد تھی سرمایہ داری پہ، اور زبردست زد تھی بینکنگ کے اس موجودہ نظام پہ بھی، اسی لیے رشیا میں وہ انقلاب آیا تھا۔ تو مارکس نے نظریہ دیا اور اینگلز نے اسے لکھا، اس کا دوست تھا نا، لیکن اینگلز نے اسے لکھا اس کتاب مکمل ہونے پہ کہ شکر ہے تمہاری کتاب، اس منحوس کتاب سے جان چھٹی۔ کارل مارکس دنیا کے ان عظیم مفکرین میں سے تھا جنہوں نے دنیا کی حالت بدلنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ مذہب کی جو تنگیاں ہیں نا، جس طریقے پہ ہم نے مذہب کو اپنایا ہوا ہے، اس میں ذرا وسعت پیدا کرنی چاہیے، کھلی فضا میں سوچنا چاہیے کہ کس کا کیا مقام ہے۔ آپ غلط مقام اس کو دیں، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ غلط ہے، غلط کا بھی پتہ نہ چلے تو پھر صحیح کیسے ہوگا، اور پھر علمی ترقی تعصبات کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب میں نظریہ یہ پیش کیا تھا کہ دنیا میں معیشت یہ اسٹیٹ کی ملکیت ہونی چاہیے، اور اس پہ سب سے پہلے پاکستان میں عمل کرنے کی کوشش بھٹو صاحب نے کی تھی، اور علامہ اقبال کی زندگی میں یہ نظریات بڑی تیزی سے پھیلے تھے۔ آپ پورا اختلاف کا حق رکھتے ہیں، تردید کا حق رکھتے ہیں، لیکن رشیا 17 کے انقلاب کے بعد بالکل کمیونسٹ ہو گئے تھے۔ وہ کہنے ہی کوئی تھا، ورنہ اب تک وہاں عورتیں زیور بھی خریدتی ہیں اور بھی بہت سی چیز۔ اور ادھر چین کمیونسٹ ہو گیا تھا، تو چین میں پورے آثار تھے کہ کمیونسٹ ہو جائیں گے، جب آزادی ملی تو ہو گئے۔ انگریزوں نے دیکھا کہ ہندوستان بھی اگر کمیونسٹ ہو گیا تو ہندوستان، چائنا اور رشیا، ایشیا کی اتنی بڑی 3 عظیم قوتیں اگر یہ ہو گئی تو بنے گا کیا؟ دنیا میں سرمایہ داری کا نظام ڈوب جائے گا۔ تو انہوں نے رشیا کے اور چائنا کے اثرات روکنے کے لیے پاکستان درمیان میں کر دیا تاکہ ہندوستان بچے، ہندوستان کہیں کمیونسٹ نہ ہو جائے۔ ہندوستان میں کمیونزم کے پورے چانسز تھے، اس لیے کہ نہرو کمیونسٹ ہو گیا تھا۔ اسی لیے تو نہرو نے پورے ہندوستان کی پرواہ کیے بغیر پہلی صف میں کھڑے ہو کے مولانا ابوالکلام آزاد کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ تو اس سے کیا پڑھنا تھا، لیکن وہ پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اور کامریڈ ہو جانے کی وجہ سے اس کے والد موتی لال نہرو نے مولانا محمد علی جوہر کو خط لکھا کہ میرا بیٹا تو بھگوان سے بھی گیا، خدا تو کیا مانتا، وہ تو بالکل عبادتوں کا قائل نہیں رہا، حلال حرام کا قائل نہیں رہا، میرے بیٹے کو کیجیے۔ تو مولانا محمد علی جوہر نے آ کر اسے سمجھایا تھا۔ نہرو اس وقت بالکل جوان لیڈر تھا، مسلمانوں کے بڑے احسانات تھے کانگریس پہ، تو کمیونزم یہاں بھی آ جاتا۔
ایشیا کمیونزم میں بہ جاتا سارا. اور بنیادی اصول یہ تھا کہ کمائی کے ذرائع کو گورنمنٹ لے لے. کمائی کا ذریعہ سونا گورنمنٹ لے لے، زمینیں گورنمنٹ لے لے، اور گورنمنٹ لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کے موافق چیزیں فراہم کرے، اور باقی سب کچھ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. یہ کوشش جاری ہوئی تھی اس میں بھی، اور مارکس نے بنیادی طور پہ یہ نظریہ دیا تھا. اس نظریے کو دنیا میں متعارف کرانے والا یہ مزدک تھا کہ اس کے دماغ میں یہ شر آیا تھا، اور اس نے ذرا سی اس میں توسیع کر دی تھی. توسیع کیا؟ اسے کہا عورتیں بھی اصل میں سرکار کی ملکیت ہیں، یہ رشتوں کا تقدس، ماں بہن، یہ سب ختم کرو، جو جس عورت کو چاہے لے جائے، گورنمنٹ جس عورت کو جس مرد کو الاٹ کر دے، یہ سب صحیح. لیکن چونکہ معاشرہ کچھ ترقی پا چکا تھا، مزدک پرانے زمانے کا ایران کا بادشاہ تھا، تو اس لیے عورتوں کی نیشنلائزیشن یہ بڑی مشکل ہو گئی تھی، دشوار ہو گئی تھی. باقی اگر پکے کمیونسٹ ہوتے تو یہ کر دیتے. ہم نے ایک جگہ جو بھٹو کو کہا نا کہ یہ بے وقوف آدمی تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پہلا شخص ہے پاکستان میں جس نے پردے کو ختم کیا سرکاری طور پہ. ایک طرف مرد بٹھائے، ایک طرف عورتیں بٹھائیں، درمیان میں پردہ تھا. پریس کانفرنس کی اور کہا اتارو اس پردے کو، چھوڑو ان کو، آزاد کرو، باہر آنے دو. اور اتنی احمقانہ یہ حرکت تھی کہ پتہ نہیں چلا کہ یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا. تم کن کو کہہ رہے ہو؟ یہ کو ایجوکیشن برباد کر دے گی، طلاقیں ہو جائیں گی، لڑکیاں اپنی پسند سے شادیاں کریں گی. اور پھر وہ حال جو اب ہو رہا ہے نا، یہ انہوں نے 1974-75 میں فرمایا تھا. 25 اور 45 سال کے بعد اب دیکھ لو کیا ہو رہا. اس لیے ہم نے بے وقوف کہا تھا، ایسے ہی نہیں کہا. نکالو پچھلی تاریخ، بلوچستان میں بھٹو صاحب گئے تھے، پردہ ہٹوا دیا تھا درمیان سے. نکالو نا یار، پڑھو نا، دیکھو نا اسے کیا ہوا. یہ ایسے ہی نہیں، اب گھر گھر میں فتنہ اور فساد مچا ہوا ہے، اور پورا معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا. بچوں کی صلاحیتیں برباد ہو گئی ہیں. بچہ کس کی سنے؟ آزاد خیال ماں کی، قدامت پرست شوہر اور باپ کی، کس کی سنے؟ کہاں جائے؟ اور انہیں ذرا احساس نہیں ہوا کہ زبان برباد ہو جائے گی. بچہ ہمیشہ زبان اپنی ماں سے لیتا ہے، اور جو شخص جس زبان میں سوچتا ہے، اگر وہ اس کو زبان نہیں آتی تو دین میں بھی نہیں رہتا. دنیا تو بہت دور کی بات ہے. جو شخص جس زبان میں سوچتا ہے نا، اگر وہ اس زبان کو نہیں جانتا تو دین ہی برباد کر بیٹھے. یہ جو ابھی آئے نا بات کہ اس سے کہا کہ چپ کر میری ماں، اس کو اگر زبان پر عبور ہوتا تو پھر اس فکرے کو کسی اور طرح ادا کرتا. بچہ ہمیشہ زبان ماں سے سیکھتا ہے. ماؤں کو جب آپ نے گھروں سے نکال دیا، عورتیں جا کے کام کرنے لگیں اور برابر شانہ بشانہ، سبحان اللہ، یہ شانہ بشانہ کرنے کے بھٹو صاحب تو چلے گئے دنیا سے. نتیجہ یہ کہ بچے اب کہاں پلے؟ بچے جہاں بھی پلے انہوں نے زبان وہاں سے سیکھی، زبان برباد ہو گئی. اردو برباد ہو گئی، انگلش برباد ہو گئی. ماں جو زبان بولتی تھی وہ زبان برباد ہو گئی. پنجابی جو بولتے ہیں ان سے پوچھو، دادی اور نانی جو الفاظ بولتی ہیں وہ کوئی اور بول سکتا ہے؟ پتہ ہی نہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آتی. بچہ کہتا ماں یہ کیا؟ تو نانی بتاتی ہے کہ پرانے زمانے میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، اس کو اس طرح بولا کرتے تھے. زبان برباد ہو جائے جس قوم کی، اس میں کوئی علمی صلاحیت رہ گئی ہے. 70 سال میں تم نے پیدا کتنے کیے ہیں؟ یونیورسٹیز اور کالجز نے دیا کیا ہے؟ کتنے بڑے لوگ پیدا کیے؟ تو عورتوں کو گھر سے نکال دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا. تو اس لیے کمیونزم کو بھٹو صاحب نے لانے کی کوشش کی تھی. تو اس سلسلے میں عورتوں کو آزادی، اس آزادی کا نتیجہ پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایک جلوس نکلا ہے. تو بہت لوگوں نے کہا کہ اس پہ بیان کریں. ہم نے کہا چڑھتا ہوا سورج ہے بابا، اس کو کیا بیان کریں؟ یہ ہیں نتیجے. علامہ اقبال اسی لیے کہتے تھے کہ انگلش نہ پڑھاؤ. جی مزہ تو ہے اس میں. ہاں بہت ایسا ویسا. علامہ اقبال اسی لیے کہتے تھے، انہوں نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. یہ شکر ہے اللہ کا مولانا آزاد نے نہیں کہا، نہیں تو مولانا آزاد تو بےچارے پٹ جاتے. علامہ نے کہا بانگے درا کھولو. علامہ نے کہا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھلائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. یہ دیکھو جب پردہ اٹھے گا تو علامہ کو 80 سال ہی ہوئے، زندہ ہوتے تو کیا مطلب، خود سوچ لیں آپ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو مزدک جو تھا
یہ وہ تھا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ وہ یہودی فتنہ گر، وہ جو مزدق پیدا ہوا تھا نا اور دنیا بھر میں عورتوں کو نیشنلائز کرنا چاہتا تھا اور زمینوں کو اور سونے کو، 4-5 چیزیں تھیں بنیادی طور پہ، یہ وہ تھا. اس کا مذہب یہ تھا، مذہب کا مطلب اس کا نظریہ یہ تھا، اس نے مذہب کی طرح دنیا میں اس بات کو پھیلایا کہ ہم سب کا مذہب یہ ہے، جیسے خدا پر اعتقاد ہے، خدا نبوت پر اعتماد ہے، اس طرح کی چیز.